السلام علیکم دوستو، آج کی دنیا نقشوں سے نہیں طاقت کے نظام سے بنتی ہے اور اس طاقت کے مرکز میں امریکہ کھڑا ہے۔ لیکن امریکہ کی حکمرانی صرف اس کی سرحدوں تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے بے شمار ممالک اس کے آدھے خانے بن چکے ہیں۔ آدھا خان اس ملک کو کہا جا سکتا ہے جہاں بظاہر اپنی حکومت، اپنا جھنڈا اور اپنا آئین موجود ہو، مگر اصل فیصلے واشنگٹن کی مرضی سے ہوں۔ یہ غلبہ کبھی فوج کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے، کبھی معیشت کے ذریعے، کبھی سیاست میں مداخلت سے اور کبھی میڈیا اور بیانیے کے ذریعے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے براہ راست نوآبادیات کی بجائے جدید نوآبادیاتی نظام یعنی نیو کولونیلزم کو اختیار کیا، جس میں ممالک آزاد نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں تابع ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں امریکہ کے سینکڑوں فوجی اڈے اس کی اصل طاقت ہیں۔ جرمنی، جاپان، جنوبی کوریا، اٹلی، برطانیہ، قطر، بحرین، کویت، سعودی عرب، افریقہ کے کئی ممالک اور ماضی میں افغانستان و عراق، یہ سب ایسے ممالک ہیں جہاں امریکی فوجی موجودگی نے انہیں عملی طور پر آدھا خان بنا دیا۔ جس ملک میں امریکی فوجی اڈہ ہو، وہاں کی خارجہ پالیسی، دفاعی فیصلے اور بعض اوقات داخلی سیاست بھی امریکہ کے اشاروں پر چلتی ہے۔ ان اڈوں کا مقصد صرف سیکورٹی نہیں بلکہ سیاسی دباؤ اور خطے پر کنٹرول بھی ہوتا ہے۔ مشرق وسطیٰ امریکہ کے لیے سب سے اہم خطہ ہے کیونکہ یہاں تیل ہے، گیس ہے اور اسرائیل کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ عراق پر حملہ مہلک ہتھیاروں کے جھوٹے الزام پر کیا گیا، لیبیا کو جمہوریت کے نام پر تباہ کیا گیا، شام کو پابندیوں اور پراکسی جنگ میں جھونکا گیا، سعودی عرب اور خلیجی ممالک کو اسلحے کی فروخت کے ذریعے اپنا محتاج بنایا گیا۔ یوں پورا خطہ امریکہ کے آدھے خانوں کی شکل اختیار کر گیا، جہاں حکومتیں اپنی عوام سے زیادہ امریکہ کو جواب دہ ہیں۔ یورپ کو دنیا امریکہ کا قریبی اتحادی سمجھتی ہے، مگر حقیقت میں نیٹو کے ذریعے یورپ کو امریکہ کے دفاعی شکنجے میں جکڑا گیا ہے۔ جرمنی جیسا طاقتور ملک بھی امریکی فوجی اڈوں کے بغیر آزاد دفاعی پالیسی نہیں بنا سکتا۔ یوکرین جنگ کے بعد یورپ شدید معاشی اور توانائی بحران کا شکار ہوا، جبکہ امریکہ نے مہنگی گیس بیچ کر فائدہ اٹھایا۔ یہ برابری کی دوستی نہیں بلکہ ایک مضبوط آقا اور کمزور تابع کا رشتہ ہے۔ ایشیا میں امریکہ کا سب سے بڑا خوف چین ہے۔ جاپان، جنوبی کوریا، فلپائن اور تائیوان کو چین کے خلاف فرنٹ لائن ریاستیں بنایا جا رہا ہے۔ جنوبی بحیرہ چین میں کشیدگی، تائیوان کا مسئلہ اور نئے فوجی اتحاد ایشیا کو نئی جنگ کا میدان بنا رہے ہیں۔ یہاں بھی امریکہ ممالک کو مکمل خود مختاری کے بجائے آدھے خانے کی حیثیت دیتا ہے۔ افریقہ پر امریکہ کا قبضہ خاموش ہے مگر گہرا ہے۔ افریقہ کے ذریعے کئی افریقی ممالک میں فوجی اور خفیہ نیٹ ورک قائم کیے گئے ہیں۔ سونا، یورینیم، تیل اور قیمتی معدنیات غیر ملکی کمپنیوں کے قبضے میں ہیں۔ جو لیڈر امریکہ کے خلاف جاتا ہے، اس پر پابندیاں لگتی ہیں یا بغاوت کرا دی جاتی ہے۔ لاطینی امریکہ کو برسوں سے امریکہ کا بیک یارڈ کہا جاتا ہے۔ کیوبا پر دہائیوں سے پابندیاں، وینزویلا پر معاشی جنگ، چلی، ارجنٹائن اور چلی میں ماضی میں حکومتیں گرائی گئیں۔ یہاں کی کئی ریاستیں صرف نام کی آزاد ہیں، حقیقت میں امریکہ کے آدھے خانے ہیں۔ امریکہ کا سب سے خطرناک ہتھیار اس کی فوج نہیں بلکہ ڈالر ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک کے قرضے سخت شرائط کے ساتھ دیے جاتے ہیں۔ سوئفٹ سسٹم کے ذریعے ممالک کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جو ملک ڈالر سسٹم سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اسے پابندیوں اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایران، روس اور وینزویلا اس کی واضح مثالیں ہیں۔ میڈیا اور بیانیہ امریکہ کے غلبے کا اہم ستون ہے۔ ہالی ووڈ اور عالمی میڈیا کے ذریعے امریکی جنگوں کو انسانی حقوق اور آزادی کے نام پر پیش کیا جاتا ہے۔ جو امریکہ کا دوست ہو وہ جمہوریت پسند کہلاتا ہے، جو مخالف ہو وہ آمر کہلاتا ہے۔ اسی بیانیے کے ذریعے دنیا کو ذہنی طور پر غلام بنایا جاتا ہے۔ آج چین، روس، ایران اور برکس جیسے اتحاد اس نظام کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ڈالر کے بغیر تجارت، متبادل میڈیا اور نئی عالمی صف بندیاں امریکہ کے آدھے خانوں کے تصور کو خطرے میں ڈال رہی ہیں، مگر یہ جدوجہد ابھی طویل ہے۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ امریکہ کتنا طاقتور ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ دنیا کب تک اس آدھی غلامی کو قبول کرتی رہے گی، کیونکہ امریکہ کے آدھے خانے صرف سیاسی حقیقت نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ تیل کی قیمت سے لے کر جنگوں تک اور معیشت سے لے کر خبروں تک سب کچھ اس عالمی نظام سے جڑا ہوا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ والسلام علیکم۔